محترم سامعین کرام، حق تعالی شانہ نے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک قیامت کے دن تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضور کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن مجید ہے۔ لیکن حضور کا ایک معجزہ اور ہے، اور وہ معجزہ ہے تبدیلی۔ آج کل آپ یہ لفظ بڑا سنتے ہیں، معاشرے کے اندر سیاستدان بھی نعرے لگا رہے ہیں، صحافی بھی نعرے لگا رہے ہیں، ہر شخص تبدیلی کی بات کر۔ تو سب سے بڑی تبدیلی اس کائنات میں جو آئی، اور سب سے بڑا چینج جو اس دنیا کے اندر آیا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آیا۔ ایسا معاشرہ، وہ معاشرہ کہ حیوان بھی شاید اس معاشرے کو دیکھ کر شرما جاتے۔ حیوانیت میں بھی کوئی اصول تھے، لیکن عرب کے معاشرے میں کوئی اصول ضابطہ نہیں تھا۔ بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، مال و متاع اور گزر و اوقات چھینا جھپٹی پر ہے۔ اونٹ کو پلانے، پانی پلانے پر اپنے اونٹ کو آگے کر دینے سے 40 سال کی لڑائیاں ہو رہی ہیں قبیلوں کے درمیان میں۔ یہ وہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کی آپ پکچر دیکھیں کہ یہ معاشرہ کس قدر پستی میں تھا۔ اتنی پستی میں تھا کہ اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور تھی۔ عام ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں دنیا کی 2 عالمی طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ دونوں نے عربوں کے اس علاقے کو خالی چھوڑا ہوا تھا، ان کو کوئی مقصد ہی نہیں تھا اس سے، یہاں سے کریں گے کیا، یہاں سے لیں گے کیا، یہاں سے کوئی فائدہ ہی نہیں تھا ان کو۔ اس لیے اس پورے جزیرۃ العرب میں ان کی کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس علاقے کو دونوں نہیں چاہتے تھے۔ کچھ وجوہات سیاسی تھیں یا اقتصادی تھیں، نہ یہاں زراعت ہوتی تھی، نہ یہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، صحرا ہے، لق و دق صحرا ہے، پانی کی کمی ہے، نہ دریا ہیں نہ سمندر ہیں، سمندر تو خیر تھا، نہ دریا ہیں نہ میٹھے چشمے ہیں، نہ آبشاریں ہیں، نہ جناب جنگلات ہیں۔ ایک تو اقتصادی وجہ تھی اور سماجی وجہ بھی تھی کہ یہاں کے لوگ ہی ایسے تھے، ان کو کنٹرول کیسے کرتے ہو۔ حرب الفجار نام کی ایک جنگ ہوئی، بعض روایات میں آتا ہے 80 سال وہ جنگ چلی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال وہ جنگ چلی۔ اس جنگ کے ہونے کی ابتدا ایسے ہوئی تھی
کہ ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے کی باری پر اپنے قبیلے والے اونٹ کو پانی پلا دیا، اس پر 40 سال جنگ ہوئی۔ ایسے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور 23 سال کے مختصر عرصے میں، یہ 23 سال حضور کا معجزہ ہی، تبدیلی معجزہ نہیں ہے حضور کا، وہ تو لانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مقصد کے لیے تو بھیجے گئے تھے۔ معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قلیل وقت کے اندر، اتنے کم وقت میں، 23 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہوتا، کہ اس 23 سال میں وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مدینہ منورہ میں اخوت قائم کیے ہوئے ہیں، بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں۔ ایسا معاشرے کا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا کہ وہ جو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار تھے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ میں اس وقت صحابی کا نام بھول رہا ہوں، مشہور صحابی ہیں غالباً، وہ شہید ہو گئے۔ تو بعد میں دوسرے مرحلے میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور شہادتیں ہوئیں۔ تو وہ جو پانی پلانے والے ہوتے نا، جنگوں میں پہلے پانی پلانے والے بھی الگ ہوتے تھے، مشکیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ تو ایک صحابی شہید ہو رہے تھے، تو وہ ان کو پانی پلانے کے لیے گیا، پانی پلانے والا۔ تو جیسے ہی پانی پلانے لگا تو برابر میں ایک صحابی، وہ بھی زخمی تھے، انہوں نے کہا اس کو پلاؤ۔ جب اس کو پانی پلانے کے لیے گیا تو اس نے کہا میرے برابر والے بھائی کو پلاؤ اس کو، یہاں تک کہ 6-7 کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہاں تک کہ آخری پر جب پہنچے تو وہ شہید ہو گیا۔ پھر وہ پیچھے کی طرف پلٹا پانی پلانے کے لیے، تو ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ یہ وہ، اور 10-15 سال پہلے اس قوم کی کیا حیثیت تھی، کیا ان کے کارنامے تھے، کیا ان کی عادات اور اطوار تھیں، اور 10-15 سال کے اندر اللہ کے نبی نے کیسے ان کے مزاجوں کو یکسر، جیسے بالکل ابھی میں یہ کہوں کہ آسمان آسمان نہیں زمین ہے، زمین زمین نہیں آسمان ہے، بالکل ایسے تبدیل فرما دی۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ ہے تبدیل۔ اس موضوع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے انجام دیا، اپنے دوستوں کی، اپنے صحابہ کا یہ انداز تعلیم و تربیت کیسا تھا، اتنا لمبا موضوع ہے کہ پورا سال بھی اگر اس پر بحث کی جائے جمعے کے اندر تو پورا نہیں ہوگا۔ لیکن 2 چیزیں حضور کی میں یہاں آج کی اس مجلس میں عرض کروں جمعے کے، کہ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم تھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تربیت کہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، متفق علیہ، اس بات کو سب مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، کہ اس کائنات کے سب سے بڑے انقلابوں میں سب سے بڑا انقلاب جو بغیر خون کے آیا۔ جنگیں الگ چیز ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ انقلاب، ہم جو انقلاب فرانس، انقلاب ایران اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے انقلابوں کی مثال دیتے ہیں، وہ انقلاب نہیں، وہ شورش ہے، شورش برپا کر کے نظام کو تبدیل کر دیا گیا۔ حضور نے دلوں پر محنت کر کے نظام کو تبدیل کیا، جسموں پر محنت نہیں کی، دلوں پر محنت کر کے نظام کو تبدیل کیا، اور یہی نظام کی تبدیلی مستحکم ہوتی ہے، جڑ پکڑتی ہے، اسی لیے 1000 سال تک اس کے اثرات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ من و عن، کم و پیش 1000 سال تک اسلامی دنیا کے اندر وہ کسی قدر مستحکم رہا، کیونکہ اس کی جڑیں بہت مضبوط تھیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 ایسی صفات تھیں، کہ انداز تربیت میں 2 ایسی چیزیں تھیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس موضوع پر ویسے تو اگر بات کی جائے
تو پورا سال بھی نہ کافی ہو، حقیقت بات ہے۔ لیکن دو بڑی پرومیننٹ چیزیں ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی نرمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق حسن، اخلاق حسنہ۔ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان صحابہ کے لیے، اپنے پروانوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے نرم پڑ گئے۔ آگے کیا فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش رو ہوتے، یعنی ترش رو کا مطلب غصے والے، غصیلے قسم کی طبیعت کے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ آپ پر جانے نچھاور کرتے ہیں یہ بھی آپ سے دور ہو جاتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے قریب نہ آتے۔ تو مزاج تربیت کا پہلا اصول کہ تربیت کے اندر اخلاص ہو، انداز کی مٹھاس ہو، زبان کی چاشنی ہو، اخلاق کا تڑکا اس پر لگا ہوا ہو، تب جا کر تربیت شروع ہوتی۔ مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع الزوائد میں ایک روایت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا، نوجوان لڑکا، عجیب، حضور سے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اجازت کس عمل کی مانگ رہا ہے؟ ایسا گناہ جو ہر مذہب کے اندر حرام رہا بالاتفاق، تمام آسمانی مذاہب کے اندر بھی اور غیر آسمانی مذاہب میں بھی زنا حرام ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ یہ جو ہندو دھرم ہے، یہ آسمانی مذہب تو نہیں ہے نا ہندو، یہاں پر ہندوؤں کے اندر بھی زنا جو ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے کلچر کے اندر عام ہو گیا یا جیسے ہو گیا، لیکن حقیقت میں ان کی تعلیمات میں بھی یہ جتنی بھی مذاہب اس وقت دنیا میں موجود ہیں، زنا سب میں حرام۔ تو کہنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت دے، اور مانگ کس سے رہا اجازت؟ وہ جس پر دنیا کی تمام عصمتیں اور عفتیں اور پاکیاں اپنے انتہاؤں پر پہنچی ہوں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نکال کے ڈنڈا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا دینداری، ہمارا تو مزاج یہ ہے نا بھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو بڑے تحمل سے سنا، اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن لیا تو فرمایا کہ اے نوجوان، یہ جس عمل کی تو مجھ سے اجازت مانگ رہا، کیا اس عمل کی کوئی اجازت تیری والدہ کے لیے لے، کیا تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا اس عمل کی اجازت تیری بہن کے لیے کوئی لے، کیا تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا اس عمل کی اجازت کوئی تیری بیٹی کے لیے لے، کیا تجھے قبول ہے؟ اس نے فرمایا نہیں۔ حضور نے فرمایا جب تجھے یہ اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے قبول نہیں تو دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے لیے کیسے قبول؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا۔ حضور اس کو نصیحت فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب اٹھا تو اپنے اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے اٹھا۔ رحمت، انداز کا اور بات کرنے کا جو سلیقہ ہو وہ انتہائی اخلاص پر مبنی ہو، محبت بھرا انداز ہو۔ ایک شخص آیا، نبی، یہ تو بخاری میں واقع ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اس کو، کہ ایک شخص آیا، بدو تھا، دیہاتی تھا، مسجد میں آیا اور عین مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے لگ گیا۔
صحابہ اکرام دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، حضور نے منع فرما دیا، چھوڑ دو۔ اب جب پیشاب اس نے شروع کر ہی دیا ہے، یا تو تیاری کر رہا ہوتا اور تم لوگ دیکھ لیتے تو روک دیتے، اب جب بیٹھ ہی گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کرنے دو۔ یا آپ اندازہ دیکھیں، مسجد کے اندر ایک شخص، ایک دیہاتی پیشاب کر رہا ہے حضور کی موجودگی میں، حضور فرما رہے صحابہ لپکے۔ یہاں محدثین نے ایک اور بڑا نقطہ بیان فرمایا ایک تو حضور نے اس لیے بھی روکا صحابہ کو کہ صحابہ جائیں گے اس سے سختی سے شاید بات کریں، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کہ عین پیشاب کے درمیان میں اگر اس کو روک دیا تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، بیماری نہ ہو جائے اس کو۔ اب جب شروع کر دیا ہے تو بس کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں لذکر اللہ ولتلاوت القرآن، کہ اللہ کے بندے یہ جو اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں ہے، یہ گندگی کے لیے نہیں ہے، گندگی کے لیے الگ جگہیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے تربیت کا۔ ہم جب تربیت کی بات کرتے ہیں، تعلیم، تو اس کا نقطہ آغاز ہی بدتمیزی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نہ اولاد باپ کی بات مان رہی ہے الا ماشاء اللہ، میں کوئی ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، نہ بچے بڑوں کی بات مان رہے ہیں، نہ شاگرد استادوں کی بات مان رہے ہیں، اس لیے کہ طریقہ تربیت میں وہ انداز نہیں ہے جو نبوی انداز ہے۔ اس کے اندر طنز ہے، اس کے اندر تانا ہے، اس کے اندر میاں بیوی کی لڑائی ہے، اصولوں پر لڑائی، کسی اصولی بات پر ہے، صحیح بات پر ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو صحیح بات پر کچھ کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس کو کہنا چاہیے، اس کا حق ہے، لیکن بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بس وہیں سے ایک ادھر زندگی کی گاڑی سفر شروع کر دیتی ہے اور ایک بائیں طرف شروع کر دیتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ نظام تباہ و برباد۔ بات صحیح ہے، 90% کیسز کے اندر میاں بیوی کے معاملات میں جب آپ دونوں کو بٹھاتے تو دونوں صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، غلط نہیں کہہ رہا ہوتا کوئی۔ ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے نا، سب سے زیادہ واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہوتے، غلط دونوں، اکثر اوقات میں دونوں ہی صحیح ہوتے ہیں، دونوں کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، لیکن دونوں کا کنوے کرنے کا اور کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ شوہر کا انداز تربیت غلط ہے اور بیوی کا جواب دینے کا طریقہ غلط ہے، تو بس پھر وہیں سے گاڑی پہلے دن سے ہی پٹری سے الگ ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ وہ پھٹک جاتی۔ تو پہلا اصول رحمت، فبما رحمت من اللہ لنت، دل کے اندر رحمت، اور دوسرا اصول وہ یہ ہے کہ جو بات تربیت کرنے والا کسی کو کہہ رہا ہے خود بھی اس پر عمل کر رہا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں، حضور نے امت کو نماز کی تعلیم دی کہ نہیں دی نا بھائی؟ 5 نمازیں فرض ہوئیں، جماعت کے ساتھ فرض ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرضیت کو خود بھی ادا کر کے دکھایا، اور ایسے ادا کر کے دکھایا کہ مرض الوفات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو آخری جو احادیث لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق، الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مرض الوفات میں، جو آخری نماز حضور نے ادا کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور اس حالت میں آئے کہ دائیں ہاتھ پر حضرت علی تھے، بائیں ہاتھ پر جو ہے حضرت عباس نے کندھا دیا ہوا تھا، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین سے کیا ہو رہے تھے؟
گھسٹ رہے تھے. حضور نے امت کو روزے کا بتلایا تو خود بھی روزہ رکھ کے دکھایا. ایک تو رمضان مبارک کے روزے ہیں، پھر نفلی روزے رکھ کے دکھائے. حضور نے امت کو نوافل کی تاکید کی یا نوافل کے بارے میں اعمال میں بتایا تو خود بھی پڑھ کر دکھایا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بات میں بھی اس وقت اثر ہوتا ہے جب خود عمل ہو. تربیت کر مربی معلم، اس کی بات کا اثر بھی اس وقت ہوگا جب اس کا خود اس پر عمل ہو. ایثار، قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، خود بھی کیسے عمل کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فرمانے لگیں یا رسول اللہ بیٹی کس کی ہے؟ خود کیا حیثیت ہے؟ جنتی ماؤں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرت فاطمہ تشریف لائیں، حضور کو فرمایا یا رسول اللہ اب تو کچھ تھوڑی بہت فراوانی ہو گئی ہے، ایک خادم عنایت فرما دیں، یہ میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں چکی پیس کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تسبیح فاطمی ہم پڑھتے ہیں کہ عائشہ معاف کیجیے گا فاطمہ میں تجھے دنیا جہاں سے بہترین چیز عطا نہ کر دوں، اپنی بیٹی کو کہا. اور پھر فرمایا اور تسبیح فاطمی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمی اس کا نام اسی لیے پڑا ہے کہ حضور نے اس کی تلقین فرمائی تھی. کس کو؟ اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ کو. اور وہ بات کیا لے کر آئی تھی؟ یا رسول اللہ کوئی خادمہ دے دیں. حضور نے فرمایا صفہ کے لیے تو کوئی چیز میسر نہیں، اصحاب صفہ بھوکے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، تجھے کچھ کیسے دے دوں؟ امت کو اگر ایثار کی تلقین کی تو خود بھی ایثار کر کے دکھایا. خندق میں خود پیٹ پر پتھر باندھ کے دکھایا، خندق میں اتر کے دکھایا صحابہ کو اپنے ساتھ. آج کا المیہ یہ ہے کہ ہر شخص مربی بنا ہوا ہے، ہر شخص مصلح بنا ہوا ہے، اور ٹکے کا عمل اس کے اندر خود نہیں ہے. چاہے وہ ہمارے لیڈران ہوں، چاہے وہ ہمارے صحافی ہوں، چاہے وہ جناب ہمارے ایون ہمارے مذہبی رہنما بھی کچھ. میں صاف بات کروں گا، اعمال کے اندر خود پختگی جب نہیں ہوگی تو پھر بات کا اثر بھی نہیں ہوگا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دو چیزیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا یہ موضوع بہت طویل ہے، اس پر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ اور میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے. دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں. لیکن دو چیزیں بڑی پرومیننٹ ہیں کہ حضور کا کمیونیکیٹ کرنے کا انداز اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی خود اس پر عمل کر کے دکھایا. تب یہ عظیم الشان انقلاب برپا ہوا کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں، 23 سال جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو اگلے 10 سال کے اندر یا 8 سال کے اندر بلکہ پرشین امپائر بھی تخت و تاراج اور رومن امپائر بھی تخت و تاراج، اور پوری عالم اسلام کی سرحدیں الجزائر سے لے کے سندھ کے ساحلوں تک اور جناب کابل سے لے کر جو ہے وہ افریقہ کے جنگلات تک صحابہ کی حکومتیں ہیں اور صحابہ کے زمزمیں ہیں اور دین اسلام کے پرچم. کتنے سال میں؟ 23 سال حضور کا عرصہ، بلکہ اس 23 سال کے بھی 13 سال کے عرصے کو تو نکال دیں مکے والے کو، 10 سال، اور 10 سال کے بعد بھی حضرت ابوبکر کے 2 سال، 10 اور 2 12، اور 7 یا 8 سال حضرت عمر کے. کل ملا کے بہت زیادہ اگر سخاوت سے کام کریں 20 سال کے عرصے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کی تربیت یافتہ لوگوں نے اس دنیا میں اصل تبدیلی پیدا فرمائی، اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے، اپنے طریقہ تعلم سے، خوبصورت طریقہ تعلم سے، اور اپنے عمل سے. آج میں اور آپ روتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے،
بچوں کی تربیت کے لیے، بیوی کی تربیت کے لیے، ہر ایک رو رہا ہے، لیڈر قوم کے لیے، اور مصلح اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز۔ اور بھائی وہ طریقہ اختیار کو جو نبوی طریقہ تھا، پھر دیکھو اس معاشرے کے اندر کیسے زمزمیں پھوٹیں گے، کیسے قرآن و سنت کی بہاریں اس معاشرے میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اپنا جو بھی کچھ ہے حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔